تو یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایپک آف گلگامش کی جو سب سے قدیم تحریری شکل ہمیں ملتی ہے وہ تقریباً 2100 BC کی ہے. یعنی یہ یہودیت کی کتابوں کے لکھے جانے سے تقریباً 1500 سے 1600 سال پہلے لکھی گئی تھی اور یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں بہت سے میسوپوٹامیہ میں بہت جگہ پر ملتی ہے. اور بالکل یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھے جانے سے پہلے یہ کہانی بہت عرصے تک ایک اورل ٹیل یا اورل میتھولوجیکل ٹیل جو تھی وہ تھی. اور کیونکہ ہے بھی نظم ہے، یہ ایک رمز یا داستان ہے یعنی شعروں کی شکل میں ہے، اس لیے یہ اورل ٹریڈیشن کے طور پہ بھی کافی عرصے تک چلتی رہی ہوگی. اور ہم خیال کر سکتے ہیں کہ یہ کم از کم بھی 3000 سال جو ہے وہ یہودیوں سے 3000 سال قبل مسیح میں جو ہے یہ تقریباً اتنی قدیم یہ ہو سکتی ہے کم از کم. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے اس سے یہودیوں کی بائبل میں اور مسیحوں کی بائبل میں جو ہے اسی کہانی کو بدل کر شامل کر لیا گیا. ادھر ان کا خدا مردوک، ایا، ان کی انلل اور اس طرح کے خدا دیوتا تھے، مگر ادھر ہم نے یہوہ اور ایل جو تھے ان کو ہم نے ثابت کر دیا اور انہیں ہم نے خدا مان لیا جنہوں نے طوفان بھیجا اور طوفان سے بچایا، اور خدا آخر پہ پچھتایا اور خدا نے دنیا کو دوبارہ پانی کے ذریعے تباہ کرنے سے جو ہے وہ توبہ کر لی. بلکہ خدا نے بھی توبہ کر لی کہ اب وہ دوبارہ پانی سے نہیں کرے گا، ہاں مگر وہ آگ میں ضرور جلائے گا قیامت کے دن. تو اب یہ بات ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ آج کل ایونجیلیکل کرسچنز جو ہیں خاص طور پہ وہ تو طوفان نوح کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ایوولوشن کو بھی چٹلانے کا جو ہے وہ سامان تیار کرتے ہیں. وہ ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں کہ جتنے بھی فاسلز ڈپازٹ ہوئے وہ سارے کے سارے طوفان نوح کی وجہ سے ڈپازٹ ہوئے اور بہت سے جاندار اس میں ناپید ہو گئے. تو پھر تو آپ کی کہانی اپنی ہی بائبل کے یا اپنے ہی قرآن کے خلاف چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ طوفان نوح میں تمام جاندار تو خدا بچا ہی نہیں سکا. دوسری بات ہے کہ جو سائز نوح کی کشتی کا بائبل میں لکھا ہے اس سے کئی بڑی کشتیاں جو ہیں آج دنیا میں بنائی جا چکی ہیں، اور جتنی مرضی سب سے بڑی جو دنیا میں آج تک کشتی بنی ہے اس پر بھی آپ تمام جانداروں کو سما نہیں سکتے. یہ بالکل ہی ایک ناممکن بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آفت خدا کی قدرت کی بتائی جاتی ہے کہ خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے اس چیز کو انسانوں پر صادر کیا، انسانوں کے اوپر یہ آفت آئی اور خدا نے اس کے بارے میں بتا دیا. اور آج لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر سیلابوں کے قصے ملتے ہیں کہ بہت بڑا سیلاب آیا اور تمام دنیا ڈوب گئی. تو اس کی بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ابتدا میں جتنی بھی انسانی سویلائزیشن بنائی گئی تھی وہ دریاؤں کے کنارے ہی رہتے تھے. اگر آپ بے شک آپ منجو داڑو اور ہڑپا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ وہ آپ کو دریائے سندھ پر ملیں گے. اگر آپ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو آپ دجلہ اور عرفات کے قریب جو ہے فرٹائل کریسنٹ میں آپ کو تہذیب ملے گی. پھر آپ افریقہ میں چلے جائیں تو آپ کو دریائے نیل پر ملیں گی. اسی طرح آپ اگر امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو جو پرانی تہذیبیں تھیں ایزٹیک اور مایا وہ آپ کو دریاؤں پر ہی ملتی تھی. اس لیے ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی سیلاب کی کہانی تو آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گی. تو آج جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس کو اس بات کی دلیل یہاں ایویڈنس بناتے ہیں کہ ہاں جی ضرور نوح کا طوفان آیا ہوگا، اسی لیے تمام جگہوں پہ آپ کو اس کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیان ملتا ہے کہیں نہ کہیں. مگر میرا آپ سے یہ سوال ہے، تو پھر تقریباً 15 سے 20 ہزار سال پہلے دنیا میں آئس ایج تھی، اور اس آئس ایج کا جو ذکر ہے وہ کیوں نہیں ملتا آپ کو ان مذاہب میں؟ اس آئس ایج کا ذکر نہ آپ کو میسوپوٹیمین ریلیجن میں ملے گا، نہ آپ کو کرسچینٹی میں ملے گا، نہ آپ کو جوڈائزم میں ملے گا، نہ آپ کو اسلام میں ملے گا. تو جتنے بھی یہ سائنس ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے مذہبوں سے، تو بھائی پہلے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ جو آئس ایج تھی اس کا ذکر کیوں نہیں آپ نے کیا؟ کیونکہ وہ بھی تو تھی، اور وہ دنیا کے مطلب آئس ایج جو تھی وہ تقریباً 100,000 سال سے جاری تھی زمین پر، اور وہ تقریباً آج سے 15 سے 20 ہزار سال پہلے ختم ہوئی. اور اگر آج دنیا ختم آج سے تقریباً 50-55 ہزار سال بعد دوبارہ زمین کے اوپر آئس ایج آ جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اگر آپ ایکسٹنکشن ایونٹس کو دیکھیں تو کم از کم 7 بڑے ایکسٹنکشن ایونٹس جو ہیں دنیا کی تاریخ میں ہو چکے ہیں، اور جن میں سے ایک جو بہت ہی مشہور ایکسٹنکشن ایونٹ ہے وہ آپ کا 65 ملین ایئرز پہلے جب ایک جو ہے میٹیورائٹ گرا اور اس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے تمام ڈائنوسار جو تھے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے آپ کی بائبل میں یا آپ کی ایپک آف گلگامیش میں یا اس طرح کی دوسری جگہوں پر؟ آپ کی کتابوں میں نینڈرٹالز کے
ایکسٹنکٹ ہونے کا ذکر کیوں نہیں ہے، یا ان کا ذکر کیوں نہیں ہے کہ انسانوں جیسے اور بھی انسان تھے، ڈینوسوونز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو انسان جیسے تو کئی اور ہوموجینس کے جاندار بھی تھے، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا خدا کہاں سو گیا تھا؟ ان کی ایکسٹنکشن کے بارے کیوں نہیں بتایا کہ وہ فلاں گناہ کرتے تھے، وہ لواطت کرتے تھے، دیور ہوموسیکشولز یا دیور ورشپنگ سم ادر گاڈز، تو ان کو مار دیا گیا؟ ایسا کیوں نہیں آیا کہیں پر؟ تو آپ کو صرف یہی کیوں یاد ہے کہ آپ کا جو خدا ہے اس کو صرف اسی طوفان یا اسی سیلاب کی ٹھیکیداری لینا کیوں یاد رہا؟ تو یہاں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میسوپوٹامیہ کا جو چیف گاڈ تھا اس کا نام تھا مردوک، اور مردوک کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ سیلاب یا ڈیلیوج جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ تھا۔ تو اس کی کہانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے دنیا کے دیگر مذہبوں میں بھی آپ کو نظر آنے لگی۔ اسی طرح آپ کو زرتشت مذہب میں بھی ایک کہانی اسی طرح سے ملتی ہے کہ سیلاب ساری دنیا پر آ گیا۔ پھر آپ کو جو ہے وہ مصر میں بھی اس طرح کی کچھ ملتی ہے۔ مصری تو خیر سیلاب کو ایک زندگی کی علامت سمجھتے تھے، کیونکہ جو ہر سال جب دریائے نیل میں سیلاب آتا تھا تو اس سے ان کی زمینیں سیراب ہوتی تھیں اور وہ ان کی فصلیں اس وجہ سے اگتی تھیں۔ تو یہ ساری کہانی آپ جب اس کو پڑھیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک داستان ہے، جیسے ایپک آف گلگامش کے اندر اتانپشتم کی کہانی آپ کو ملتی ہے، تو جتنی جھوٹی ایپک آف گلگامش ہے اتنی ہی جھوٹی اتانپشتم کی کہانی ہے۔ انسان نے اس کہانی کو گھڑا ہے، اس کو بنایا ہے اور اس کو چلایا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ جو بھی نئے مذہب آتے ہیں وہ ہمیشہ ہی اپنے سے پرانے مذہبوں میں سے مواد لیتے ہیں۔ دے آلویز ٹیک مٹیریل فرام دا اولڈر ریلیجنس، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنی اتھارٹی جتا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہندوستان میں جو ہے بدھ مت پیدا ہوا تو بدھ مت نے بھی بہت سے کانسیپٹس جو ہیں وہ ہندوازم سے لیے، جیسے کہ ری انکارنیشن کا نظریہ ہے۔ اس طرح جب جوڈائزم پیدا ہوا فرٹائل کریسنٹ میں اور ان علاقوں میں، تو اس نے یہ کریشن کی سٹوری کے بارے میں نے ابھی بات نہیں کی، وہ بھی میں آنے والی ویڈیوز میں ضرور بات کروں گا۔ انہوں نے کریشن کے متس بھی وہاں سے لیے، اور پھر یہ طوفان والا متھ بھی وہاں سے لیا۔ پھر اس کے بعد بہت سے ایسے متس ہیں جو انہوں نے وہاں سے لیے۔ 7 آسمانوں کے قصے انہوں نے وہاں سے لیے۔ انہوں نے خدا اور فرشتوں سے متعلق بہت سے قصے، بلکہ ان کے اپنے دیوتا میں اللہ اور ایل اور ان کی تاریخ پر بھی بات کروں گا آنے والی ویڈیوز میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیو کوئی مس نہ کر جائیں، اور ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ یہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں۔ تو آپ کو صرف سمجھنے والی ساری جو بات، تو باٹم لائن ہے اس ساری ڈسکشن کی جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسانوں نے اپنے وقت کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق، اپنے وقت کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے مذہب ایجاد کیے، مگر آج ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم آج ان ہزاروں سال پرانے مذہبوں سے اپنی زندگی، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے بجائے آج ہم جدید اخلاقیات کے مطابق، انسانیت کے مطابق، انسانی حقوق کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم ضرور ترقی کریں گے اور ہم ایک بہتر دنیا بنا سکیں گے، بجائے کہ ہم اس میتھالوجی اور سپرسٹیشن میں پڑے رہیں اور ہم اس کو آگے لے کر چلتے رہیں۔ تو ہم انسان نہیں بنیں گے، ہم اسی طرح کے جانور بنیں گے جس طرح کے مذہبی جانور آج سے ہزاروں سال پہلے زندہ تھے اور جنہوں نے یہ مذہب بنائے تھے۔ تو چلیں آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں۔ آداب۔